دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، خواتین کے حقوق کی، بچوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی۔ قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی۔ اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے۔ قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے۔ قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے۔ وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے۔ جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو وصینا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں، قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے۔ جو سینٹنس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن۔ اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے، قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا، دوسروں کے اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا۔ ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے۔ گورا نہیں کرے گا یہ بات، گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے۔ ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا، فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں، ان بیچاروں پہ مجھے بہت، ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار۔ سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے، یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کری، یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے۔ تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے، پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ، آنے دو بڑھاپا ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری، پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا، آئس کریم ماں نے منگوائی، BBC کی رپورٹ ہے نا، BBC کی ہے نا، بچے نے آئس کریم منگوائی، ماں نے نہیں دی، بچے نے پولیس کو بلایا۔ اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے، لیکن آ گئی پولیس، تنبیہ کر کے چلی گئی ہے۔ اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں، کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی، ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے، یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی۔ اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی۔ بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے، مضبوط یا کمزور ہونا، درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے۔ اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے، پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا، باپ نے لگایا، پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو قانون مضبوط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک ہاتھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے کہ آپ جا کے غریبیوں میں مارنا شروع کر دیں۔ میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی، لیکن اگر باپ نے مار دیا، ماں نے مار دیا، بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے۔ وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے تو بیٹے کا آگے سے رپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن انگریزوں کو اس جرم کا جرم ہونا معلوم نہیں ہے، کیونکہ خدا کو نہیں مانتے تو خدا کے حکام کو بھی نہیں مانتے۔ نفس پرستی کی بیس پہ جب قانون بنتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتے ہیں، یہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے۔ ہمارے ہاں تو بھائی بچپن میں ہم ٹیچروں سے پٹ کے نہیں اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ ٹیچر نے مارا ہے، کیونکہ اگر ابا کو آ کے بتاتے نا ٹیچر نے تھپڑ مارا ہے تو 4 تھپڑ ابا الگ سے مارتے کہ ٹیچر کی شکایت کیوں کر رہے ہو۔ باقی کو ٹیچر زیادتی بھی کرتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، بلا وجہ مارتے ہیں، اپنی غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے، نکالتے کس پر ہیں؟ بچوں پہ، وہ تو ناجائز ہے۔ میں تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ پہلے کیا ادب سکھایا جاتا تھا، میں مار کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ ٹیچروں کو چاہیے بچوں کو تھپڑ شپڑ مارا کریں، اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیچر نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کبھی کبھار تو شکایت بنتی نہیں ہے۔ ایسے چھوئی موئی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں، ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، الٹا سیٹ اپ۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا ان تلد الامۃ ربتہا، قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی، عورت جس بچے کو پیدا کرے گی وہ بچہ عورت کا باپ بن کے حکومت کرے گا اپنی ماں پہ۔ وہ آج نظر آ رہا ہے، باپ بیٹوں کو نہیں جن رہا، باپ اپنے باپ کو جن رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ آج کل ایسا بچوں کے سامنے ان کے مزاج کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی اس کی صنف نازک پہ
گرا نہ گزرے کہیں. ہم نے یہ بات کہہ دی پورا ناپ تول کے, ایسا نہ ہو کہ بچے کو برا لگ جائے. اتنا اس میں ایسا احتیاط سے کام لیتے ہیں, کوئی ذرا سا کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے. ابے بھائی یہ باپ ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پرانا ہو گیا پتہ نہیں چلے گا. میں واقعات جب سناتا ہوں جب وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. مرغیوں سے پہلے کے واقعات ہیں سارے, یہ سارے واقعات مرغیوں سے پہلے کے ہیں, جب میری یہ مرغیاں ہوا کرتی تھی. دعا کرو کمیٹی والے مجھے دوبارہ اجازت دے دیں مرغیاں پالنے کی. اچھا خیر, پالی بھی ہیں دوسری جگہ پر لیکن وہ دور ہے. تو خیر, تو وہ واقعی بھول گیا مرغیوں سے پہلے کا. ہاں, ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کے, بڑے ایجوکیٹڈ فیملی, بڑے پڑھے لکھے خاندانی قسم کے, اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ کچھ سمجھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ پینٹ شرٹ میں, اور بڑا ایک گیٹ اپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی فیملی سے ان کا تعلق. میرے سامنے بڑی پست آواز میں بات کر رہے ہیں. بیٹا جوان 24-25 سال, بہت آرام سے دھیمے لہجے میں کہ دیکھیں آپ میرے بیٹے کو یہ سمجھائیے مفتی صاحب کائنڈلی, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, اب ان کو سمجھائیے. آواز ابا کی کیا تھی بولو, پست, کہ بیٹے کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور بیٹا جب بات کرے تو 2 فٹ اچھلے, ٹکی نہیں رہا زمین پہ, ایسے بات کر رہا. اور باپ پھر اس کو کہہ رہے دیکھیں بیٹا لاؤڈلی مت بولیں, کائنڈلی دیکھیں مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور بیٹا پھر چیخ رہا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اس کے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے فطرت کی طرف سے, کچھ کیا ہو گیا ہے. ویسے فطرت کبھی غلطی کرتی نہیں, لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا, جس کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بولو پہلے پیدا. میں نے کہا یہ گھر میں الٹا سیٹ اپ چل گیا ہے, کیا اس کو پہلے پیدا ہو کے باپ بننا چاہیے تھا اور آپ کو بعد میں پیدا ہو کے اس کا بیٹا بننا چاہیے تھا. اسٹائل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باپ ہے اور آپ بیٹے ہو. اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا کہ جو باپ ہے وہ اصل میں کیا ہے, بیٹا ہے, اور جو بیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے, باپ ہے. اور یہ صرف ایک کا اسٹائل نہیں ہے, آج کل گھروں میں یہ اسٹائل لانچ ہو گیا ہے. یہ ڈراموں سے, فلموں سے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم انڈیویجول ہو, تم کسی کے محتاج نہیں ہو, ہیومن رائٹس, ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. اور وہاں سے بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, اور ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ لگایا تو بیوی نے بھی رکھ کے پورا اسٹائل سے پوری 5 انگلیاں اس کے جڑ دی. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں نیچے کمنٹس میں, ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے شوہروں کے ساتھ. مجھے خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کی بیویاں ان کو گریوی میں ایک چماٹ سب کو رکھ کے دیں. شوہر کا چماٹ مارنا, تھپڑ مارنا غلط ہے بھائی, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس نے مار دیا تو بیوی بھی آگے سے ایک چماٹ لگا دے. غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیوں کروا رہے ہو. تو اس لیے کہتے ہیں اخلاق. اب سمجھ میں آ رہا ہے اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ ٹوپی ڈرامے والے اخلاق کی بات نہیں کر رہا جو جاپانیوں میں ہے, وہ سب کے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ والے اخلاق سیکھنے ایئر ہوسٹس کی جاب کر لو, 1 مہینے میں آ جائیں گے وہ اخلاق آپ میں. 1 مہینہ لگے گا ٹریننگ میں. ایئر ہوسٹس کو 1 مہینے میں سکھا دیا جاتا ہے تمیز سے بات کرنی ہے, بدتمیزی بولو نہیں کرنی. لیکن اس سے وہ ماں باپ کو پالنا نہیں سیکھتی, وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں سیکھتی. تو یہ والے جو ایئر ہوسٹس والے اخلاق ہیں کہ مسکرا کے بات کرنا, یہ 1 مہینے کی ٹریننگ سے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ بھی نہیں ہے اس لیے آتے وہ بھی نہیں ہے. لیکن خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں. اوریجنل اخلاق جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہیں, وہ پیغمبروں کی صحبت کے بغیر نہیں آتے. یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی, یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھانے والوں کی صحبت اٹھائی, اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. ان کی صحبت اٹھائے بغیر یہ سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. تو میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ ہے باطن کی اصلاح, کہ اپنے محسنوں کو پہچانے انسان. اسلام میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے. پڑوسی کا حق دور رہنے والے سے زیادہ ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ہے زیادہ ہے بھائی. وہ جو آپ کی دیوار, جس کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے, اس میں اور غفار صاحب میں کوئی فرق بولو ہے ہی نہیں. جمشید صاحب ہو گئے یا پڑوسی ہو گیا, کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو پورشن والے گھر کبھی بھی مت لو. پورشن والے گھر جو ہے نا, پورشن والے, یہ ڈھیٹ پنا, پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. پورشن والے گھر میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے, اپارٹمنٹ بنا دیے نا 4-6 گھر آپ نے لے لیے, گئے آپ, ایسا بیڑا غرق ہوگا نا آپ کا. ایک اتنا پانی استعمال کرے گا, موٹر خراب ہوگی تو اس کے پیسے نہیں دے گا, وہ کہے گا تم نے خراب کی ہے. مجھے گھر مل رہا تھا کہ پورشن, میں نے کہا نہیں لوں گا بھائی. جھگی میں رہ لے انسان, اپنی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. چند لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا کہ خیال ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا. ٹینکی مشترک ہے تو ایک تو پانی پورا نہ چھوڑ رہا ہے, موٹر خراب ہو رہی ہے تو کوئی پیسے نہیں دے رہا,
4 पोर्शन होंगे, हर एक ने छोटी छोटी अपनी अलग अलग मोटरें लगाई हुई हैं, लगाने की जगह है नहीं इतनी। आप दाखिल हो ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री है, हर तरफ मोटरें ही मोटरें। पड़ोसियों के हुकूक कहाँ गए मेरे भाई? एक साहब जानने वाले, उन्होंने मुझे अपने ऊपर पोर्शन में बुलाया, उनका फड्डा चल रहा है, तो फड्डा खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अपनी टैंकी लगा ली। अब दिमाग देखें, माइंड देखें पड़ोसियों का। अलग टैंकी लगाई ताकि मुश्तरका टैंकी से पानी आए नहीं और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। अब जब अलग टैंकी लगाई है, लगानी तो ऊपर ही थी ना, तो ऊपर पोर्शन वाले ने छप्पड़ में अलग से एक वॉल अपने घर के लिए भी निकाल लिया उससे। माशाल्लाह, माइंड देखें। अब वो परेशान के यार हम जब टैंकी भरते हैं थोड़ी देर में पानी खत्म। इत्तेफाक से मैं किसी काम से उनके ऊपर पोर्शन चला गया ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा तो छप्पड़ में एक अलग से वॉल निकला हुआ है, और जिन्होंने वॉल निकाला जैसे ही मैं कह रहे हैं मुफ्ती साहब हम तो आपके रोज बयान सुनते हैं माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू, बैठिए। जो रोज बयान सुन के भी हाल है तुम्हारा यार, नहीं सुनते तो क्या हाल होता। एक तरफ हदीस में आता है जिसने 1 दिरहम चोरी किया ना, 700 नमाजें उसकी जाया हो जाती हैं। और यहाँ पानी चोरी कर रहे हो यार सुबह शाम किसी और, वो बेचारा अपने खर्चे पे टैंकर ला के, पानी तो गवर्नमेंट देती नहीं हमें। इंडिया पानी बंद करे ना करे इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया ने जब बंद नहीं किया था तो भी हमें पानी नहीं मिल रहा था, जब बंद कर दिया तो भी नहीं मिल रहा। हम तो टैंकर पे चल रहे हैं, टैंकर पे चल रहे हैं भाई। तो ये आखिरी सहारा है हमारा टैंकर, ये भी गया, गए हम। फिर बारिशों पे सेट हो जाएंगे हम, खुद डैम बना के ना रखेंगे, बारिश का पानी हुआ स्टोर किया उसको। साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड बनाने का की कोई मशीन इजाद कर लें। ये कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होती है, हम खुद बना लिया करेंगे, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को लेके मिक्स करके। हमें हुकूमत के पे डिपेंड करने से निकालो। सोलर प्लेटें तो आ गई ना, अल्लाह का शुक्र है, बिजली में लोग अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही कोई साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में कोई मशीन बनाए जिससे पानी बना सके हम लोग। तो मेरे भाई ये भी अखलाक हैं। इस्लाम ने पड़ोसी का हक दूसरों से ज्यादा बताया है, ज्यादा बताया। लेकिन खानदानी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक दोस्त थे, कुआं खोदा उन्होंने अपने लिए, कह रहे मैंने पहले से नियत कर ली कि जब कुआं भर जाएगा, हम टैंकी, मीठा पानी था उनके यहाँ, जब मेरी टैंकी भर जाएगी कुएं के पानी से, तो जितना बचा हुआ पानी है सारा अड़ोस पड़ोस में, जो पड़ोसी है जो करीब का, उसका हक ज्यादा है ना, तो सबसे पहले उसको, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। अच्छा, उस इलाके में पानी बहुत कम था, अल्लाह की कुदरत, नीयत अच्छी थी ना, तो पानी बेतहाशा दे दिया अल्लाह ने, पहले से नीयत अच्छी थी। कह रहे मैं अपनी टैंकी भर लेता हूं, उसके बाद पूरा मोहल्ला उस कुएं से फायदा उठाता है, सब आगे भर भर के जा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ने बरकत दी है। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने बादलों में आवाज सुनी कि जा फलां की जमीन पे जाके बरस, ए बादल जा फलां की जमीन पे जाके बरस। कह रहे मैं हैरान हुआ, कौन गैबी आवाज लगा रहा है भाई, बादल को फलां की जमीन पे बरसाया जा रहा है। तो इसने उस जमीन वाले से पूछा कि भाई तू कौन सा ऐसा अमल कर रहा है कि बादल को स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा है कि तेरी जमीन पे जाके बरस। कह रहा है जो पैदावार होती है 1/3 उसमें से अल्लाह की राह में सदका करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो नबी की बातों पर ईमान होना, ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो इन बातों को सुनने में मजा बहुत आता है, ये बेईमान लोगों के लिए नहीं है। मजा किस बात का आता है कि हमारा रब और हमारा मजहब कितना अच्छा है, हमें खर्च करने की तरगीबें देने के लिए कितनी पावरफुल मोटिवेशन है, कितनी पावरफुल हौसला अफजाई है। नबी ने फरमाया कि रोजाना 2 फरिश्ते सुबह के वक्त में ये निदा लगाते हैं, दुआ करते हैं। सुबह जैसे ही होती है ना, जिस इलाके में सुबह होगी, 2 फरिश्ते ये दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह जो आज के दिन खर्च करेगा ना मखलूक पे, उसके माल को बढ़ा दे, और जो हाथ रोकेगा उसके माल को जाया कर दे। अल्लाह वैसे भी ये काम कर सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने इस काम के लिए 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि रोजाना सुबह उठ के ये दुआ मांगना। तो अल्लाह को बड़े दिल वाले पसंद हैं, छोटे दिल वाले पसंद बोलो नहीं। अल्लाह छोटे दिल का है, बड़े दिल का है? बड़े दिल का है। यहूदियों ने कह दिया था कि अल्लाह हमें तरसा तरसा के खिलाता है, माज़ अल्लाह। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदी कहते थे अल्लाह के हाथ तंग हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा देता है। अल्लाह को इतना गुस्सा आया, कुरान की आयतें नाजिल हुई, फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, इन कमबख्तों के हाथ बंद हैं, वलुइनु बिमा कालू, जो इन्होंने कहा इन पर लानत, बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। देखो अल्लाह, माज अल्लाह नकले कुफर, अगर बखील होता तो अल्लाह को ये ताना सुन के गुस्सा आता? बोलो ना, किसी कंजूस को ताना दो ना कि तू खर्च नहीं करता और सब बचाता है, कह थैंक यू आपने मेरी तारीफ की, मैं एक कनात पसंद इंसान हूं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर के लिए बचाता ही रहता हूं। मैं कोशिश है कि कब्र में भी साथ लेके जाऊं। मैं शुक्रिया, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत
خوشی ہوئی, یوں بولے گا نا. لیکن جب سخی کو آپ کنجوس بولتے ہو نا تو بولے گا کنجوس ہوگا تو, کنجوس ہوگا تیرا باپ, کنجوس ہوگا تیرا دادا, کنجوس ہوگی تیری ماں, وہ ایسے بولے گا. تو سخی آدمی کو کنجوسی کا تانا سن کے غصہ آتا ہے, اور کنجوس کو کنجوسی کا تانا سن کے خوشی ہوتی ہے کہ یار, جیسے ایک چور کو جج نے کہا کہ تم نے کمبخت ایسے بہترین طریقے سے چوری کی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کہتے ہیں آپ پہلے آدمی ہیں جو میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں, ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں. کیونکہ چور کے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے نا کہ میں ایسے چوری کروں کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو چور چوروں میں فخر کر رہا ہوتا ہے. ابے تو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, ہم نے تو بینکوں کے لوٹا ہے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. تو دوسرا چور کہتا ہے یار سلوٹ ہے آپ کو. لیکن عزت دار آدمی کو آپ چور بول دو, اس کو خوشی ہوگی. چور کو آپ بولو یار بڑا ایکسپرٹ چور ہے, کہہ کے تھینک یو. عزت دار آدمی کو آپ بولو چور, وہ بولے گا چور ہوگا تو, چور ہوگا تیرا باپ. تو یہودیوں نے اللہ کو بول دیا بخیل, معاذ اللہ کنجوس. اللہ کو اتنا غضب آیا, فرمایا یہ کنجوس ہیں, ان پر لعنت. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے لٹاتا ہے بندوں پہ. تو بتاؤ اللہ کو کنجوس پسند ہے یا سخی پسند ہے؟ اور کنجوس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. ایک کنجوس, ایک ماں کنجوس. کراچی کی زبان میں کیا کہتے ہیں بولو؟ کنجوس تو وہ ہوتا ہے جو سخاوت نہیں کر رہا, اور ماں کنجوس وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا جائز حق بھی نہیں دے رہا. مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہا کم بخت ٹائم پہ. بل ڈیوز ہیں, آپ سب پڑوسی اکٹھے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہو, یار سب مل کے پانی کا بل دو, سب مل کے گیس بجلی کا بل دو. نہیں جی, ایک گارڈ آپ نے گلی میں رکھا ہوا ہے سیکیورٹی کے لیے, تو سب لوگ اس کے پیسے دینا. 10 آدمی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, باقیوں سے پیسے نکالنا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. آپ دیکھ لو جتنے سیکیورٹی گارڈ گلیوں میں ہوتے ہیں سب کمانے والے لوگ ہوتے ہیں, لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جیب سے 2-3 ہزار روپے اس گارڈ کے لیے نہیں نکل رہے ہوتے. یہ تو واجب ہے آپ پہ دینا, وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ بھائی کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جنہیں ہمیں درست کرنے کی بولو ضرورت ہے. اٹ از کالڈ اخلاق. باقی تھینک یو وینک یو والے بھی وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ اصلی پہلے کون سے ہیں؟ یہ والے اخلاق. دل بڑا کرو بھائی, تعریفیں کرنی نہیں چاہیے اپنی, کیوں ہم قابل تعریف بھی نہیں ہے. مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ گیس کا بل میرے ساتھ جو پڑوسی ہیں نا انہوں نے 6 مہینے سے نہیں دیا, اکیلا میں ہی دے رہا ہوں, حالانکہ میٹر دونوں میں. ابھی مجھے یاد آیا ہے, کہہ کے تھک گیا. اب آپ کو کیا پتا کون سے پڑوسی. غیبت اس لیے نہیں ہے کہ میرے 4 پڑوسی ہیں. اگر کوئی پڑوسی آئے گا مفتی صاحب آپ نے ہمارا ذکر کر دیا, میں کہوں گا خالی تم تھوڑی ہو بھائی, 3 اور ہیں. تو اس لیے میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں جب پڑوسی کی غیبت کروں تو غیبت نہیں ہوگی. وہ آپ لوگ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. یہ 4 کا فائدہ ہوتا ہے. اکیلا بل دے رہا ہوں, حالانکہ میٹر دونوں میں مشترک ہے, لیکن وہ گھننے بنے ہوئے ہیں, دیے جا رہے ہیں مفتی صاحب دینے دو. میں پھر مصروف ہوں, بھول جاتا ہوں. میں پھر 4 دن بعد خیال ہوتا ہے, جا کے دروازہ نوک کرو, بھائی بل دو یار, میں اکیلا کیوں دوں؟ اچھا مفتی صاحب کل دیں گے, اب ہم مصروف لوگ ہیں. پھر 6 مہینے بعد ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جب مرغیاں آئیں تو اس کے بعد یاد آئے مجھے. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بولو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ. اور ہمارے ساتھ تو کم ہو رہا ہے, میرے جو پڑوسی ہیں نا دوسرے اسی اپارٹمنٹ میں, ان بیچارے بوڑھوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. وہ تو روزانہ شکایتیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, پانی کا بل مفتی صاحب میں اکیلا دے رہا ہوں, وہ نہیں دے رہے. گیس کا بل میں اکیلا دے رہا ہوں, فلاں نہیں دے رہا, گیس کاٹ کے چلے جائیں گے. میں نے کہا کٹنے دو گیس. کہہ رہے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا, اس کا ہو یا نہ ہو. تو یہ ہے اخلاق. یہ کیا ہے بھائی؟ جب ایک ساتھ رہتے ہو تو بڑھ چڑھ کے تعاون کرو, کیونکہ پڑوسی میں اور جمشید میں کیا ہے, جو دور کے رہنے والے ہیں, کوئی جمشید و غفار و ستار ہو, اس کے بجائے پہلا حق کس کا ہے؟ نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی کھانا بناؤ, پہلے غربت تھی, اس دور کے حالات تھے یہ, تو شوربہ زیادہ کر دو, اس میں سے پڑوسیوں کو بھی دے دو. اب اتنی غربت نہیں ہے, پڑوسی اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ شوربہ زیادہ کرو گے وہ کھائے گا ہی نہیں, ہوگا کیا پتلا سالن بنا کے بھیج دیا. لیکن یہ بتایا گیا ہے بھائی اس کا خیال کرو. یہاں خیال نہیں کیا جا رہا, جو واجب حق ہے وہ بھی نہیں ادا کیا جا رہا. تو نبی نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے تاکہ انسانوں میں اعلیٰ درجے کے اخلاق پیدا کر دوں. کنجوسی, بخل, حسد, بغض یہ نکال دوں. اللہ ہم سے یہ چیزیں نکال دے, اور انسان کا بچہ بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا